صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر اتنے بہترین انداز میں فرمائی تھی کہ جیسے ہی حضور کو اسلام کی دعوت دی حضور کی تصدیق کر کے قبول کر لیا. حضور فرماتے تھے کہ کسی کو بھی میں نے اسلام کی دعوت دی تو وہ کچھ سوچا آگے پیچھے ہوا اور نہیں کیا، مگر ابو بکر کو جیسے ہی میں نے اسلام کی دعوت دی بغیر کچھ سوچے سمجھے ملا ہے اور اس کی تصدیق کر لی. حضور اس سے بہت خوش ہو گئے اور ہمیشہ اس کو یاد فرماتے تھے. قرآن مجید میں بھی اس کی طرف اشارہ کیا گیا کہ ایک مشرکین ہے جو بار بار نبی کو جھٹلا رہے ہیں، وہ کو جھٹلانے قرار دیا گیا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ ہوا کہ ایک وہ ہے کہ انہوں نے فوراً تصدیق کر دی. اللہ نے اس آیت کریمہ میں ان کو متقی فرمایا کہ وہ متقی ہیں اور ان کے لیے جنت ہے. اس کے بعد کفار اور مشرکین جب حضور ان سے کہتے تھے کہ تم بتوں کی پرستش شروع کرتے ہو تو وہ کہتے تھے کہ یہ ہماری شفاعت کریں گے اللہ کی بارگاہ میں. تو یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے علاوہ جن کو یہ لوگ جن سے شفاعت چاہ رہے ہیں اللہ کے علاوہ وہ اللہ کی بارگاہ میں شفاعت نہیں کر سکتے. یہ بتوں کے بارے میں فرمایا. قرآن مجید میں جہاں بھی اللہ نے یہ فرمایا کہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے مان رہے ہیں، وہ شرک کر رہے ہیں، جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے شفاعت چاہ رہے ہیں وہ شرک کر رہے ہیں، جو اللہ کے علاوہ دوسرے کو نفع نقصان پہنچانا دوسرے سے نفع نقصان چاہ رہے ہیں وہ شرک کر رہے ہیں. ایسی پوری آیتیں اور اس اردو میں ہے اور اس میں مراد مشرکین مکہ ہے جو بتوں کو مانتے تھے اور بتوں کے بارے میں کہتے تھے کہ بت ہمیں فائدہ پہنچائیں گے اور بتوں کو پکارتے تھے اور بتوں کو اللہ کا شریک بناتے تھے. بتوں کو کہتے تھے کہ قیامت میں ہماری شفاعت کریں گے. تو اللہ نے جہاں بھی یہ فرمایا ہے اس سے مراد بت ہے اور وہ مشرکین سے خطاب ہے. اس کا مطلب بعض صرف قرآن کا ترجمہ پڑھنے والے سمجھتے ہیں کہ مسلمان جو حضور کی شفاعت چاہ رہے ہیں اولیاء کو پکارتے ہیں اور حضور کو اور انبیاء کو پکارتے ہیں اور ان سے فائدے کی امید رکھتے ہیں، جبکہ قرآن میں کہا گیا ہے کہ اللہ کے علاوہ دوسرے سے شفاعت چاہنا شرک ہے، دوسرے سے مدد مانگنا. تو وہ اس کی تفسیر میں نہیں جاتے ہیں کیونکہ وہ جو جتنی آیتوں میں ایسا کہا گیا ہے وہ مشرکین کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو وہ خدا مانتے تھے اور ان سے یہ سب چاہتے تھے. تو کسی کو خدا مان کر اس سے سب چاہنا ضرور شرک ہے. لیکن اللہ نے یہیں پر یہ بھی فرمایا کہ قیامت کے دن کوئی شفاعت نہیں کر سکے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کسی کو اجازت دے دے وہ ضرور شفاعت کریں گے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، انبیاء فرمائیں گے، اولیاء کرام فرمائیں گے، علماء کرام فرمائیں گے اور حفاظ کرام فرمائیں گے، شہداء فرمائیں گے. یہ سب ثابت ہے. تو یہ ان آیتوں کو یاد رکھیے. جہاں بھی قرآن میں آپ کو یہ کہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہ مانگو، اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارو، اللہ کے علاوہ کوئی آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا، اللہ کے علاوہ کوئی آپ کی بیماری دور نہیں کر سکتا، اللہ کے علاوہ کوئی آپ کو شفا نہیں دے سکتا، وہاں قرآن خود ہوتے ہیں اور وہ کا مشرکین کے بارے میں ہوتا ہے اور وہاں پر بتوں کو ہی سمجھنا چاہیے. ایسے ہی اس کے بعد مشرکین کے بارے میں کہا گیا کہ اگر یہ پوری دنیا کی دولت جمع کریں اور قیامت کی اللہ کے عذاب سے بچنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، ان کو عذاب دیا جائے گا. بعض کافروں نے حضور سے ہی کہا تھا. حضور نے جب ان سے کہا کہ ایمان لاؤ ورنہ قیامت میں عذاب ہوگا تو وہ کہتے تھے کہ ایک تو قیامت کو ایمان ہے، اگر قیامت بھائی کو بھی جائے گی تو ہمارے پاس کتنی دولت ہے وہ دولت ہم دے کر عذاب سے بچ جائیں گے. تو یہاں کہا گیا کہ یہ وضاحت باتیں اور اس طرح کی باتیں مشرکین ناسمجھ کرتے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں قیامت میں ایمان مقبول ہوگا، ایمان والا عذاب سے بچ جائے گا، جو کافر اور مشرک ہے اسے کو عذاب دیا جائے گا. یہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ کفار اور مشرکین جو حضور کو شہید کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ یہ نبی کے لیے کافی ہے، وہ حفاظت فرمانے والا ہے اور نبی کو کوئی شہید
ہجرت کی رات کوشش کی ناکام رہے، مدینے کے یہودیوں نے کوشش کی ناکام رہے، غزوہ احد میں کفار اور مسلمین نے کوشش کی ناکام رہے، اور خندق کے موقع پر اور یہودی عورت کو زہر دینے کی کوشش کی، وہ ناکام رہے۔ بہت سے ایسے موقع آئے کہ کفار اور مسلمین نے اور یہودیوں نے حضور کو قتل کرنے کی پوری کوشش کی، مگر اللہ کا یہ وعدہ تھا کہ وہ حضور کو قتل نہیں کر سکیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو جہاں بھی اس طرح کی خطرے کی سازش ہوئی، اللہ نے حفاظت فرمائی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے فطری طور پر دنیا سے پردہ کرنے کا جو طریقہ ہے، اسی طریقے پر دنیا سے حضور کو پردہ فرمایا۔ شہادت، ظاہر شہادت جو ہوتی ہے وہ نہیں ہوئی۔ اس کے بعد سن کے جانے کا ذکر ہے کہ دنیا جب ختم کرنا ہوگا، قیامت آنے والی ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین کو اچھی موت کے ذریعے دنیا سے اٹھا دے گا۔ اچھی موت آئے گی ان کو، اور اچھی موت کے ساتھ وہ دنیا سے ختم ہونا شروع ہو جائیں گے، اور اس کے بعد جو بچیں گے وہ صرف کافر ہوں گے، اور کوئی بچہ بھی نہیں ہوگا۔ بچوں کی پیدائش کی روک دی جائے گی قیامت سے پہلے، اور جب قیامت آئے گی تو کوئی بچہ بھی نہیں ہوگا دنیا میں، اور جتنے ہوں گے وہ سب غالب ہوں گے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اور وہ سب کافر و مشرک ہوں گے، کوئی لوگ نہیں ہوگا۔ جب تک کوئی بچہ دنیا میں ہے قیامت نہیں آ سکتی، اور جب تک کوئی مسلمان ہے قیامت نہیں آ سکتی۔ بعض لوگ جن کو اسلام کی تعلیم نہیں ہے، قرآن کی آیتیں معلوم کچھ بھی ہوتا ہے تو ڈرتے رہتے ہیں کہ قیامت آنے والی ہے اور آنے والی ہے۔ قیامت آپ کو اگر ایک بھی بچہ دنیا میں نظر آ رہا ہے تو یہ سمجھ لیجیے قیامت نہیں آ سکتی، کیونکہ قیامت جب آئے گی اس وقت کوئی بچہ دنیا میں نہیں ہوگا اور کوئی مسلمان دنیا میں نہیں ہوگا، کیونکہ جب کوئی بچہ دنیا میں ہوتا ہے یا مسلمان دنیا میں ہوتا ہے، اس مسلمان کے لیے دنیا کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، دنیا قائم رہتی ہے، مسلمانوں ہی کے لیے دنیا چل رہی ہے۔ اور جو بچے ہوتے ہیں وہ بھی مسلمان ہوتے ہیں، کوئی بچہ کافر نہیں ہوتا، چاہے وہ مشرک کے گھر میں پیدا ہوا ہو، یہودی کے گھر میں۔ حضور فرماتے ہیں جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، بڑا ہونے کے بعد اس کے ماں باپ اس کو مشرک کافر بناتے ہیں، یہودی نصرانی بناتے ہیں، لیکن جو بچہ ہے وہ مسلمان ہے۔ جو بچے بڑھ جاتے ہیں وہ جنت میں جائیں گے، ان کا حساب و کتاب نہیں ہوگا، چاہے وہ کافر کا بچہ ہو، یہودی کا بچہ، کسی کا بھی بچہ، جو بھی بچہ ہے وہ مسلمان ہے، کیونکہ ہر پیدا ہونے والا مسلمان پیدا ہوتا ہے۔ جب وہ سمجھدار ہونے کے بعد، بالغ ہونے کے بعد جب کفری مذہب پر چلنا شروع کرتا ہے اپنی سمجھ سے، تب وہ کافر ہوتا ہے، اس سے پہلے وہ مسلمان ہوتا ہے۔ تو کوئی بچہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں مسلمان موجود ہے۔ تو جب مسلمان موجود ہے تو بڑی قیامت نہیں آئے گی، کیونکہ دنیا مسلمان کے لیے باقی رکھی گئی ہے۔ اس میں بہت بڑی تسلی مسلمانوں کے لیے ہے کہ جتنے بھی بچے دنیا میں ہیں شرح وہ سب مسلمان ہیں، اور اس حساب سے مسلمانوں کی تعداد جو بتائی جاتی ہے اس سے کہیں زیادہ مسلمان ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک شرعی بات ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ اس کے بعد دیکھیں یہ بیان ہوا کہ جب قیامت آنے والی ہوگی اس کو ختم کر دیا جائے گا، یعنی اچھی موت دے کر مسلمان دنیا سے ختم کر دی جائیں گے، انسانوں کی پیدائش روک دی جائے گی، جو بھی بچے ہیں وہ بڑے ہو جائیں گے، اور پھر ان میں جو مسلمان ہوں گے پھر ان کو بھی اچھی موت کے ذریعے ختم کر دیا جائے گا، جو بچیں گے وہ کفار و مشرکین ہوں گے، ان کے اوپر قیامت آئے گی، دنیا اس وقت تباہ کر دی جائے گی، سور پھونک دیا جائے گا، وہ سب کے ساتھ مر جائیں گے، پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا۔ تو جتنے اس وقت پہلے سور سے مرے ہیں وہ، اور جو آدم علیہ السلام سے لے کر اس وقت تک دنیا سے انتقال کر چکے ہیں، سب کو ان کا جسم کو دوبارہ پیدا کیا جائے گا، اور جس جسم کے ساتھ وہ دنیا میں زندہ تھے اسی جسم کے ساتھ وہ اٹھیں گے اور میدان محشر کی طرف جائیں گے۔ یہاں پر آیت نمبر 71 میں ذکر ہوا کہ سب کو میدان محشر میں لایا جائے گا، اور میدان محشر سے دو گروہ ہوں گے، ایک کافروں کا، اسلام کے گروہ کا، جن کو جہنم کی طرف ہٹا دیا جائے گا، اور جب وہ جہنم کے پاس جائیں گے تو دروازے کھلے ہوئے ملیں گے،
یہاں فرمایا گیا کہ وہ جہنم کے جو فرشتے ہوں گے وہ ان سے کہیں گے کہ تمہارے لیے بربادی ہو، کیا اللہ کے رسول تمہارے پاس نہیں آئے سمجھانے کے لیے؟ تو وہ کہیں گے کہ ہاں ضرور ہمارے پاس آئے گی، ہم نہیں سمجھے، پھر انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور جنتی جب اہل اسلام جنت کی طرف جائیں گے تو وہاں دروازے کھلے پائیں گے اور وہاں جو فرشتے ہوں گے وہ ان کا استقبال کریں گے، وہاں ہوا دیں گے اور ان کو جنت میں بلائیں گے اور یہ جنت میں پہنچ کر اس کا بیان کریں گے اور یہ جہنم میں پہنچ کر معاملہ بچائیں گے اور عذاب سے چھوٹنے کے لیے درخواست کریں گے، لیکن ان کی درخواست قبول نہیں ہوگی۔ یہ ساری چیزیں 24ویں پارے کے آغاز میں بیان ہوئی۔ اس کے بعد سورہ مومن کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورہ مومن بھی مکہ مکرمہ میں نازل ہونے والی سورت ہے۔ قرآن مجید میں 40ویں نمبر پر ہے، نازل ہونے میں اس کا نمبر 7 ہے۔ اس سورت میں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو شخص فرعون کے دربار میں موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا کر مومن بن چکا تھا، اسی مومن کا یہاں پر بھی ذکر ہوا ہے۔ کسی کو معلوم نہیں تھا، اس دور کو بھی نہیں معلوم تھا، فرعون کے دربار میں نہیں معلوم تھا کہ ہمارے دربار میں بیٹھنے والا یہ آدمی موسیٰ پر ایمان لا چکا ہے اور مومن ہے۔ جب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر کے سزائے موت دینے کا حکم دیا تو فوجیوں کے موسیٰ علیہ السلام تک پہنچنے سے پہلے یہی مومن تھے جو جلدی سے گئے اور موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ میں آپ پر ایمان لایا ہوا شخص ہوں، آپ اس پر اعتماد کریں۔ فرعون نے آپ کی طرف فوجیوں کو بھیج دیا ہے، جلدی سے آپ یہاں سے چلے جائیے، آپ کی سزائے موت کا اعلان ہوگا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام یعنی وحی آئی، اللہ کا حکم آیا اور آپ نے ہجرت کروائی۔ تو وہ جو مومن عادل فرعون کو قرآن مجید میں کہا گیا، ان کی قرآن مجید میں بہت تعریف کی گئی ہے اور اس سورہ مومن میں بھی خاص طور پر ان کا ذکر ہے۔ پھر اس کے بعد فرعون ہی کی بیوی جو حضرت آسیہ، ان کی بھی تعریف کی گئی قرآن میں کہ نیک عورتوں کی مثال دینا ہو تو فرعون کی بیوی کی مثال ہو۔ وہ بہت نیکبختی تھی اور مومنہ تھی اور فرعون نے سخت سزا دی، اس کے باوجود ایمان سے وہ نہیں ہٹے، شہادت کے راستے کو چنا، لیکن وہ ایمان پر واقع ہے کہ اللہ نے ان کی قرآن میں تعریف بیان کی۔ تو یہ مومن عادل فرعون کا ذکر بھی سورہ مومن میں ہوا ہے۔ اس کے بعد چونکہ مکہ مکرمہ میں نازل ہونے والی سورت ہے تو اس میں خاص طور پر ذکر ہوگا وحی توحید کا، رسالت کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نشر کا معاملہ رکھا ہے اس کا۔ اب اس کے بعد یہاں پر مومنوں کی فضیلت بیان ہو رہی ہے۔ جو بھی مومن ہے مسلمان ہے، اللہ نے یہ انتظام کہ عرش کو اٹھانے والے جو فرشتے ہیں جنہوں نے عرش کو اٹھا کے رکھا ہے وہ اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور مسلمانوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ یہ اللہ نے مومنوں کا اعزاز رکھا ہے کہ عرش کو اٹھانے والے فرشتے مومنوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ ان کی دعائیں حاصل ہوگی کہ وہ مومنوں کے لیے کیا دعا کرتے ہیں۔ ان کی دعا یہ ہے کہ اے ہمارے رب، تیری رحمت اور تیرا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہیں، تو جن مسلمانوں نے توبہ کی ہے اور تیرے دین کی پیروی کی ہے ان کی مغفرت فرما دے، ان کو جہنم سے بچا۔ یہ دعا عرش کو اٹھانے والے فرشتے کرتے ہیں اور اس میں یہ تعریف دی گئی کہ اگر ہم توبہ کریں گے اور توبہ کرنے کے بعد پچھلے گناہوں سے معافی مانگیں گے اور آئندہ زندگی میں دین کے راستے پر چلیں گے تو ہمارے پچھلے جتنے بھی گناہ ہیں وہ اس کا معاف کر دیے جائیں گے۔ عرش کے فرشتے اس کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر کسی نے سمندر کے جھاگ کے برابر گناہ کی، راستوں کے پتوں کے برابر گناہ کی اور بارش کے قطروں کے برابر گناہ کی، مگر اس نے توبہ کر لی اور اس کے بعد گناہ کو چھوڑ دیا تو اس کے تمام گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے گا۔ یہ بڑی بشارت اور عرش اٹھانے والے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے، اس لیے انہوں نے فرمایا کہ توبہ کرتے رہو
کر رہا ہے. تو اسی لیے حضور نے فرمایا گنہگاروں میں اچھے گنہگار، قرآن میں بھی یہ سورہ توبہ کہا گیا، گنہگاروں میں اچھے گنہگار وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے گناہوں کو معاف کرتا ہے. یہ اچھے گنہگار کہ انہوں نے توبہ کی. اور برے گنہگار کون ہیں؟ گناہ بھی کیا، توبہ بھی کی اور گناہ کو نہیں کی، ان کو بہت برا تھا. ان کے بارے میں کہا گیا کہ جب بہت بڑا فرشتہ آئے گا تب کہیں گے کہ مجھے مہلت دو، میں توبہ کروں گا اور سیدھے راستے پر آ جاؤں گا. اور اللہ فرماتا ہے کہ جب موت کا فرشتہ آ جائے، موت کا وقت آ جائے تو کچھ بھی کر لے انسان، نہ تو 1,00,000 پہلے کو مرے گا نہ 1,00,000 بعد مرے گا. جو بندہ اس کی موت کا اللہ کیا ہے وہ لمحہ آئے گا، اس کی روح نکال دی جائے گی. اس سے پہلے پہلے ہی توبہ کر لینا چاہیے اور گناہوں کے راستوں سے ہٹ جانا چاہیے. انسان کی موت کب آئے گی اس کے بارے میں مسلم نے فرمایا کہ انسان کی زندگی کتنی ہے آگے، کتنا یقین کر سکتے ہیں کہ میں اتنے وقت تک زندہ رہوں گا، میں 8 دن زندہ رہوں گا، 10 دن زندہ رہوں گا، کتنا. تو مسلم فرماتے ہیں کہ آدھی سانس کی ضمانت ہے، یعنی جو سانس اندر گئی ہے وہ باہر آنے تک میں زندہ رہوں گا، اس کی گارنٹی. جو باہر گئی وہ دوبارہ اندر آئی دنیا آئی، اس کی کوئی ضمانت نہیں ہے. اور تجربہ بھی یہی ہے کہ لاکھوں لوگ دنیا میں وہ ہیں جو بات کرتے کرتے دعا گئے، چلتے چلتے گر گئے، کھاتے کھاتے لقمہ اٹھایا اور منہ تک آنے سے پہلے لقمہ گر گیا اور گر گئے. اور جو طبیب ہوتے ہیں، جو علاج کرتے ہیں، ڈاکٹرس ہوتے ہیں، ان کے مطابق بھی انسان جب ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ڈاکٹر ان کو انجیکشن دینے کے لیے انجیکشن بھرے اور انجیکشن دینے کے لیے وہ بالکل سوئی چھڑانے والا ہو اور سب سے پہلے انسان کی موت ہو جائے، جو انسان اللہ کا اچھا آ رہا ہے اس کی. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ انسان کی زندگی پر جو بھروسہ ہے. اگر موت کا فرشتہ آ گیا اب انسان کے پاس کوئی توبہ نہیں، کوئی مہلت نہیں. اس لیے فرمایا گیا ایک ایک سانس اللہ کی نعمت ہے، اور اگر زندگی ملی ہے تو توبہ کر لینا چاہیے، سیدھے راستے پر آ جانا چاہیے اور انسان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ سب دنیا دھوکا ہے. آدمی جو کہتا ہے کہ میں گناہ نہیں چھوڑ سکتا، بالکل چھوڑ سکتا ہے. جو آدمی دیکھ لیجیے، اگر کسی آدمی کو کسی گناہ کا شوق ہے اور اس سے کہہ دیا جائے کہ آپ کی حالت ایسی ہو گئی ہے کہ یہ گناہ کرو گے تو تم مر جاؤ گے، تو وہ چھوڑ دے گا گناہ. مفسرین نے اس کی بہت سی مثالیں دی ہیں، بہت سی مثالیں. ایک مثال یہ بھی دی ہے بزرگوں نے کہ ایک آدمی سفر سے آیا، اتنا تھکا ہوا ہے کہ اس کے اعضاء چور ہو گئے ہیں، اب بس وہ بستر چاہتا ہے، بس سونا چاہتا ہے، اب وہ عبادت بھی نہیں کرنا چاہتا. تو اس سے اگر کہا جائے کہ یہ کمرہ ہے اس میں سو جاؤ، لیکن اس میں ایک بہت زہریلا سانپ کہیں ہے کمرے میں جو کبھی بھی آپ کو ڈس سکتا ہے، آپ کی موت ہو سکتی ہے. اس کے بعد آپ اس کو اس کمرے میں سلا دیجیے، اس کو بھی آئے گی کیونکہ ایک ڈر اس کے دل میں بیٹھ گیا. ایسے ہی جب ایمان والے کے دل میں خبر کا جہنم کا ڈر بیٹھ جاتا ہے، یا پھر جنت کی طرف یا اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت، اسلام کی محبت یہ سب بیٹھ جاتی ہے، تو یا تو محبت انسان کو بدل سکتی ہے یا تو ڈر بدل سکتا ہے. جس کی طبیعت محبت سے بدلنے کی ہے وہ اللہ رسول کی دین کی محبت میں ہونا چھوڑے، اور جو ڈرپوک ہو سکتا آدمی ہے تو وہ خبر کے عذاب سے، پکڑ سے، موت سے ڈر کر گناہ کو چھوڑ دے. یہ بہت برا وقت آنے والا ہے. اس کے بعد جو آئے تھے اس کے لیے بیان ہوا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انصاف کرے گا. ایسا بالکل نہیں ہوگا کہ جو سیدھے راستے پر چلا اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے اور جو کافی لوگ مشرک ہے اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے. ایسا نہیں ہوگا. یہ دنیا کے بادشاہ کرتے ہیں کہ وہ بے فضول کو سزا دیتے ہیں اور جو مجرم ہے اس کو انعامات دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کو فرماتا ہے انصاف کا دن ہے. جو جیسا کیا ہوگا ویسا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ فرمائے گا. کفار اور مشرکین جو جہنم میں ڈال جائیں گے، جو مومن ہیں، گنہگار ہیں، تو اللہ تعالیٰ عزم فرما دے تو بخش جائے
لیے کہا گیا کہ اللہ سے آپ قیامت کے دن انصاف پر طلب کیجیے اور پھر اس کا فضل طلب کیجیے کہ اللہ مجھے اپنا فضل عطا فرما۔ یہ دعا نہیں کرنا چاہیے کہ میں جو نمازیں پڑھا ہوں اس کا ثواب دے تو مجھے اللہ اس کا ثواب دے انصاف کر دے میرے ساتھ، نہیں بلکہ یہ فرمایا گیا ہے کہ اپنی عبادتوں کو اس کا سمجھے، اپنے نیک اعمال کو ظاہر کرے، محض اللہ کا فضل ثواب کرے کہ اللہ فضل فرما دے وہ بڑی جنت میں جا سکتا۔ اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ لوگوں کو کسی کی دولت دیکھ کر یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ نے مجھے دولت کیوں نہیں دی، کیونکہ کسی کی دولت اس کے لیے آباد بھی ہو سکتی ہے، آزمائش کا بھی سبب ہو سکتی ہے، عذاب کا سبب ہو سکتی ہے۔ تو جس کو دولت مند سمجھ رہے ہیں ممکن ہے حقیقت میں وہ آپ سے زیادہ پریشان ہو۔ آپ اچھا سو رہے ہو وہ فکر میں کرنے والا ہو، آپ اچھا کھا رہے ہو وہ ماں کا پاپا کا ہو۔ تو اس کے لیے اللہ نے قارون کی مثال دی۔ جب قارون جس کے پاس جواہرات سونا چاہتے تھے، جن صندوقوں میں وہ بھرے ہوئے تھے، ان صندوقوں کی چابیاں اوپر کو اوپر اتنا تھا، جب وہ نکلتا تھا تو کچھ لوگوں نے کہا کہ اللہ نے اس کو جو دولت دی ہے وہ ان کو مل جاتی ہے، کیا بات تھی۔ لیکن جب قارون زمین میں پھنسایا جا رہا تھا اپنے خزانے کے ساتھ تو یہی لوگ کہہ رہے تھے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایسے دولت کو دیا ہے۔ ایسے ہی حامان کا ذکر ہوا، فرعون کا ذکر ہوا، قارون کا ذکر ہوا کہ فرعون، حامان، قارون ان تینوں کی طرف موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا، لیکن یہ تینوں کے تینوں ہلاک ہو گئے۔ فرعون بھی نہیں مانا، حامان بھی نہیں مانا، قارون نے پہلے مانا، بعد میں منکر ہو گیا، اور ان تینوں کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے، فرعون جو بادشاہ تھا، حامان جو وزیر تھا، قارون جو امیر تھا، تو اللہ نے یہ بتا دیا کہ چاہے حکومت رہے، چاہے وزارت رہے، چاہے دولت رہے، اگر نبی کے پیچھے نہیں چلے گا تو وہ ضرور دنیا میں برباد ہوگا، دنیا میں نہ ہوا تو آخرت میں ضرور اس کے لیے عذاب ہے۔ اس کے بعد فرعون کے بارے میں یہاں پر کچھ واقعات بیان ہوتے ہیں کہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا تھا کہ آسمانوں کو پیدا کرنے والے پروردگار کو مانو، تو اس نے حامان سے کہا تھا کہ اونچی عمارت بناؤ، وہاں سے میں دیکھوں گا کہ آسمانوں کو بنانے والا کہاں ہے۔ اس نے یہ مقام بات کی تھی، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا۔ اور اس کے بعد یہاں پر خمر کے عذاب کا ثبوت ہوتا ہے، وہ آیت 24 میں پاتے ہیں کہ فرعونیوں کی طرف سے مانا بیان ہوا تھا کہ یہ جب مر جائیں گے تو قیامت تک ان کو عذاب ہوگا۔ تو یہ قیامت تک کون سا عذاب ہوگا ان خبر کا تھا۔ تو قرآن مجید کی اسی آیت سے خبر کا عذاب ثابت ہے کہ آدمی مرنے کے بعد جہاں بھی رہے گا قیامت سے پہلے وہاں پر بھی اس کو عذاب ہوگا۔ ایسا نہیں کہ قیامت کے بعد، حشر و نشر کے بعد، جہنم میں جانے کے بعد یہ عذاب ہوگا، نہیں بلکہ عذاب کا سلسلہ خبر سے ہی شروع ہوگا۔ تو عذاب خبر جو ثابت ہے اس بات میں، وہ جو اس میں والے کی اسی آیت سے ثابت ہے، جس میں اللہ نے فرمایا کہ ان سے جتنے بھی ممکن ہیں ان کو خبروں میں عذاب دیا جائے گا، قیامت کے دن بھی ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کی بات فرمائی کہ اے میرے بندوں مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری بہت قبول کروں گا۔ اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ ہمیشہ جب بھی ہم عبادت کریں یا کوئی بھی موقع ہو اللہ سے دعا کرنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ دعا کرو میں قبول کروں گا، اس یقین سے کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی دعا قبول کرے گا، قبول فرمائے گا۔ اور دعا کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ دعا کرنے سے ضرور فائدہ ہوتا ہے۔ دعا قبول ہوگی آپ کا مطلب پورا ہو گیا، نہیں قبول ہوگی تو اس کے بدلے میں کوئی مصیبت جو ہمارے اوپر آنے والی ہے وہ ٹلے گی، اور مصیبت جب ٹلتی ہے تو ہم کو معلوم نہیں ہوتا ہے۔ ہم کو تو وہ مصیبت جس میں ہم تھوڑا سا پھنس کے بچ گئے یا ہمارے سامنے آئی لوگ میں پھنس گئے تو ہم کو دکھتا ہے کہ یہ ہم پھنس گئے، لیکن بہت سی مصیبتوں سے ہم ایسے بچتے ہیں کہ ہم کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم کون سی مصیبت سے بچ گئے۔ ایک آدمی موت کے منہ سے بچ کے آ جاتا ہے لیکن اس کو خبر ہی نہیں ہوتی کہ کیسی مصیبت سے بچ گیا۔ تو مصیبتیں جو ڈلتی ہیں ہم کو معلوم
होना कोई जरूरी नहीं है। तो दुआ कबूल नहीं हुई फिर मुसीबत बन जाती है। अगर ऐसा भी नहीं हुआ तो वो इबादत में शुमार है, उसका क़यामत के लिए सवाब मिलेगा। तो दुआ अल्लाह तबारक व तआला हर हाल में बंदे को उसके लिए मुफीद बनाता है। इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन के बारे में फरमाया कि ज़मीन तुम्हारे लिए एक नेमत है, इस पर तुम चलते फिरते हो, रहते हो, घर बनाते हो, खेती बाड़ी करते हो, ज़मीन में ही तुमको मरने के बाद जाना है। तो ज़मीन जो अल्लाह ने बनाई इसको भी अल्लाह ने नेमत करार दिया, और जो आसमान अल्लाह ने बनाया आसमान को भी एक नेमत करार दिया, और जो आसमान से पानी बरस रहा है, ज़मीन से अनाज उग रहा है, उसको भी अल्लाह ने नेमत करार दिया कि अगर ऐसा ना हुआ तो इंसान जिंदा नहीं रह सकते। अगर ज़मीन से अनाज ना मिले तो फिर इंसानों के जिंदा रहने की कोई सूरत नहीं है। इंसान चूंकि अनाज या फल खाकर ही जिंदा रहता है, और जो कुछ भी इंसान खाता है वो जमीन से ही निकली हुई चीज है। जमीन से जो निकली है वही खाता है और जिंदा रहता है। अगर जमीन से ना निकले तो भी इंसान जिंदा नहीं रह सकता। तो ये जमीन से निकालने वाला कौन है? वो अल्लाह रब्बुल आलमीन है, जो जमीन में उसका आगे रखा है कि वो अनाज और फल उगा रखी है। तो जब बंदा खाए तो कहा गया कि वो अल्लाह का शुक्र अदा करे, क्योंकि उसने जो खाया है वो इतने बड़े निजाम के बाद इंसान तक पहुंचा है कि जमीन आसमान चांद सूरज सब उसमें लगे हैं, तब जाकर वो रिज़्क़ तैयार हुआ है। उसके बाद बंदा उसको खा रहा है। तो इसमें रिज़्क़ की अहमियत बताई गई, और रज़्ज़ाक़ यानी रिज़्क़ देने वाला, और जिसको अल्लाह ने रिज़्क़ दिया है, तीनों चीज़ों का यहाँ पर जिक्र हुआ है। ऐसे ही मरने से पहले जो तकलीफें होती है उसको भी बयान किया गया है कि इंसानों का अल्लाह ने ये तरीका बनाया है कि इंसान पैदा होता है कमजोर, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर ताकतें आती हैं, ताकतें मुकम्मल होती हैं, फिर जब उसकी उम्र ढलती है तो फिर ताकतें कम होना शुरू होती है, और मरने से पहले कुछ अर्सा इंसान जिस्मानी तकलीफों में मुब्तला होता है। यही तरीका अल्लाह ने इंसानों का बनाया है। इसमें कोई नेकी का बदी का कोई दखल नहीं है कि एक आदमी है तो नजर तकलीफ के वक्त आएगा, बुरा आदमी हो तो उसे बहुत तकलीफ होगी, इसका ताल्लुक नीचे और बड़ी से नहीं है। यही तरीका है कि मरने से पहले जरूर उस तकलीफों में इंसान मुब्तला होकर ही रहेगा। अंबिया किराम को भी, जो अंबिया किराम ने भी पर्दा फरमाया तो उन्हें भी इंतकाल से पहले तकलीफों से गुजरना पड़ा। रिवायतों में है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पर्दा फरमा रहे थे हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा के गोद मुबारक में आपका सर मुबारक था, और हज़रत आयशा फरमाती हैं कि हुज़ूर तकलीफ महसूस फरमा रहे थे जिस्मानी तौर पर। उसके बाद हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है कि उसके बाद से जब किसी भी मुसलमान को बगैर तकलीफ के मौत आ जाती थी तो उसमें मुझे कोई रश्क की बात नहीं लगती थी कि बगैर तकलीफ की है, इसमें मुझे कोई ऐसी खास बात नजर नहीं आती थी। जैसे उमर लोग कहते हैं कि ये इतनी आसानी से कोई तकलीफ नहीं पहुंची, ये चला गया, क्या किया था नहीं मालूम, तो इसका ताल्लुक नहीं की वजह सकती है। एक आदमी तकलीफों में मुब्तला होकर दुनिया से जा सकता है। हमारे बड़े बड़े सहाबा किराम आइम्मा इज़ाम ऐसे हैं कि वो इंतकाल से पहले गुज़ासा तकलीफों में मुब्तला होकर दुनिया से गए। तो इसका ताल्लुक नहीं की वजह से नहीं। अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह ने यही तरीका रखा है कि अमूमन इंसान मरने से पहले तकलीफों में मुब्तला होकर, और जो आदमी हमको देख रहा है कि ये तकलीफ के समय इंतकाल हो गया, कोई जरूरी नहीं है कि उसको तकलीफ ना होगी, अंदर के अंदर उसको क्या तकलीफ हुई है उसको हम महसूस नहीं कर सकते। हमने तो ये देखा कि तकलीफ का इजहार नहीं किया उसने। कभी कभी इंसान को तकलीफ इस लेवल की होती है कि इंसान बर्दाश्त करता है, कभी इस लेवल की होती है कि उस बर्दाश्त भी नहीं कर सकता, और उस पर तड़पने या हाथ पैर मारने की भी ताकत उसके अंदर नहीं होती है। और ये भी कहा गया है कि इंतकाल के वक्त कुछ फरिश्ते इंसान पकड़ के रखते हैं, ज्यादा हाथ पैर को सहारा नहीं देते। उनके फरमाया गया कि जब रूह निकलती है तो उसका जो एक मामूली झटका है वो तलवार के 100 घावों से भी ज्यादा है, लेकिन इंसान को फरिश्ते पकड़ के रखते हैं। अगर फरिश्ते पकड़ के ना रखें तो मरने वाला आदमी वो रोकते रोकते कहाँ चला जाएगा कोई उसका अंदाजा नहीं कर सकता। फरिश्ते उसको एक जगह पकड़ के रखते हैं, इसलिए वो वहां
خدمت سے گزر جائے اور کوئی انسان بہت تکلیف کے ساتھ دنیا سے گیا تو ہر کسی کو یہی ہونا چاہیے کہ کیا گناہ کیا تھا اور کیا کرتا تھا والوں کو ظاہر اچھا ہوتا ہے اسے ہوتا ہے ایسا مرحومین کے بارے میں اجازت نہیں ہے. ہر ایک کا معاملہ اللہ بہتر جانتا ہے. تو یہاں آیت نمبر سورہ مومن کی آیت نمبر 67 میں یہ اس طرح سے ذکر کیا گیا ہے. ایسے ہی یہاں پر اس سورہ کے آخر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء کرام کے واقعات بیان فرمائے اس کے بعد میں بیان فرمایا کہ کیا بعض انبیاء کے واقعات قرآن میں ہم نے بہت تفصیل سے بیان کیے ہیں اور بعض انبیاء کہ ہم نے مختصر کیے ہیں اور بعض کے ہم نے نہیں کیے ہیں. تو قرآن میں تمام انبیاء کا ذکر نہیں ہے, وہ تھوڑے ہی انبیاء کا ذکر قرآن میں ہوا ہے. اکثر انبیاء وہ ہیں جن کا ذکر قرآن میں نہیں ہوا ہے. اور انبیاء کرام کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ جو بھی نبی ہے اوپر ہمارا ایمان ہے. جن کا ذکر قرآن میں آ گیا ان کے نام کے ساتھ ہم ایمان لائیں گے, اور جن کا ذکر نہیں ہوا تو یہ کہیں گے کہ جس کو بھی اللہ نے نبی مانگا ان پر ہمارا ایمان ہے. لیکن جن کا ذکر قرآن میں بھی نہیں ہوا, حدیث میں بھی نہیں ہوا, ان کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ نبی ہے, نہیں کہا جا سکتا. کیونکہ جن کے بارے میں قرآن و حدیث میں آیا انہیں کو ہم نبی کہیں گے, نبی مانیں گے, اور باقی کے بارے میں کہیں گے کہ جن کو بھی اللہ نے نبی مانا ہمارا ایمان ہے. کسی کو مبین کر کے ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ نبی ہے. اس کے بعد سورہ حمیم السجدہ کا آغاز ہو رہا ہے, اور یہ بھی مقام کا نازل ہونے والی سورت ہے. 41 پر نازل ہونے میں 31 پر, اور اس سورت میں بھی اللہ تعالیٰ نے توحید, قیامت, حشر و نشر کا بتلایا, مومنین کا مذاق اڑانے والوں کی وعید, قرآن مجید کی عظمت, اور جو اسلام پر اعتراض کرتے ہیں ان کے جواب, اور مشرکین جو بتوں سے امید لگا کے بیٹھے ہیں ان کی امیدوں کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ بیکار امید لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کی سرکشی کو بیان فرمایا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ جب حضور بیان کرتے تو کہتے کہ ہمارے کانوں میں پردہ پڑا ہوا ہے, ہم آپ کی بات سن بھی لے رہے ہیں, آپ کے دین پر نہیں چلیں گے. تو اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب کا ذکر فرمایا, اور کچھ مچھلیوں کا تو ذکر کیا کہ وہ بھی ایسا ہی کرتے تھے, لیکن اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا. قوم عاد کو, قوم ثمود کو, قوم لوط کو, قوم یونس کو, قوم لوط کو, ان سب کو اللہ نے عذاب کے ذریعے سے ہلاک کر دیا ہے. لیکن اس امت میں منکرین رہیں گے, کھائیں گے, پیئیں گے, دنیا گزاریں گے. آخرت میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ہی سخت پکڑ فرمائے گا. اب اس کے بعد زمین کے بارے میں اللہ نے بیان فرمایا کہ زمین کچھ ایسی ہوتی ہے جو پانی کو قبول کر کے وہ پودے اگا دیتی ہے, اور کچھ بنجر زمینیں ہوتی ہیں کہ کتنا بھی پانی ڈالیے پودا نہیں اگتا ہے. تو اللہ نے فرمایا تو جو مسلمان ہو گئے ہیں نبی کی بات سن کر, تو نبی نے جو ہدایت کا پانی ڈالا تو ان کے اندر اسلام کا پودا ہو گیا. اور جو مشرکین ہیں, جو کافرین ہیں, منکرین ہیں, وہ بنجر زمین کی طرح ہے کہ حضور جتنا بھی پانی کو بڑھاتے ہیں کوئی وہاں اسلام کا پودا نہیں اگتا ہے. ان کی مثال بنجر زمین کی طرح ہے. یہ بیان کیا گیا. پھر قرآن مجید کے بارے میں سورت میں بیان ہوا کہ قرآن مجید ایسی کتاب ہے جس کو قیامت تک کوئی بدل نہیں سکتا, مشکل سے کوئی کتاب نہیں لا سکتا. اور یہی وجہ ہے کہ 1400 سال ہو گئے. یہ دنیا کی وہ واحد کتاب ہے کہ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی نہ اس میں سے ایک آیت نکالی جا سکی, نہ ایک آیت پڑھائی جا سکی, نہ اس میں کچھ تبدیلی کی جا سکی, نہ آگے پیچھے کی جا سکی. 1400 سال پہلے جو آیت جہاں تھی آج بھی قرآن کو بنی ہے, آگے بھی وہی رہے گی. اللہ نے اس امتیوں کو قرآن مجید یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائی. جو بچے حافظ قرآن پڑھتے ہیں, جو قرآن مجید کو اپنے سینے میں سما لیتے ہیں, تو امت کو ان کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ انہوں نے کتنا بڑا کارنامہ کیا کہ پورے قرآن کو انہوں نے اپنے سینے میں محفوظ کر لیا ہے. کہ وہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہوتی ہے. اسی لیے امت فاضل کرام کو بہت سمجھنے اجازت دیتی ہے کہ انہوں نے قرآن مجید کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا ہے. یہ قرآن مجید کا معجزہ ہے کہ جو اس کو یاد کرنے کے لیے بیٹھتا ہے, اس کے پیچھے محنت کرتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یاد رکھنا
یہ جو بغیر دیکھے پورا قرآن جو پڑھ لیتے ہیں، ان کے حافظے پر اور ان کے اس کارنامے پر پوری دنیا پریشان ہے۔ دنیا میں کسی بھی قوم کے پاس کوئی ایسے افراد نہیں ہیں جو باضابطہ کتاب کو اس طریقے سے یاد کر کے پڑھنے کی کوئی مثال پیش کی ہو۔ یہ مثال آدمی سے قرآن مجید کے لیے ہے، اور یہ قرآن مجید اتنے لوگ دنیا میں وہ ہیں قرآن مجید کے اس اعجاز کو بھی دیکھ کر انہوں نے اسلام کو قبول کیا ہے۔ یہ 24 فروری کے مطابق